الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مقدس مہینے میں ہوئی، اس لیے آپ کی نسبت سے اور آپ کی محبت میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں، سیرت النبی بیان کی جا رہی ہے، لوگوں میں علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو اجاگر کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر عام لوگوں میں جو توجہ دی جاتی ہے اور زور دیا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر زور دیا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، جبکہ اس مہینے میں جس طرح آپ کی ولادت ہوئی ہے اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت بھی کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک ہی پہلو نہیں ہے کہ صرف آپ کی مبارک ولادت کو بیان کر دیا جائے، بلکہ آپ کی زندگی کے اور آپ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ولادت مبارکہ ہے، آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا جانا ہے، آپ کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اور اللہ کے عطا کردہ پیغام کو آپ نے صحابہ کرام تک اور انسانوں تک پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا، تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ آپ کی وفات اور رحلت ہے۔ گویا کہ 4 شعبے اہم ہیں اور 4 پہلو اہم ہیں، ایک ولادت، دوسرے رسالت، اور تیسرے ہجرت، اور چوتھے آپ کی وفات اور آپ کی رحلت۔ جس طرح ہم سیرت النبی کے جلسوں میں آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا میں آمد تمام عالموں کے لیے رحمت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ بتانا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اس انسانیت کو، اس دنیا کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ اس پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اس ہجرت میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، اور انسانیت کو، امت کو اس سے کتنا بڑا فائدہ پہنچا ہے، اور پھر آپ کی رحلت اور آپ کی وفات میں ہمارے لیے کیا درس ہے، کیا سبق ہے، کیا نصیحت ہے۔ لیکن صرف ہم آپ کی ولادت ہی پر خوشی مناتے ہیں، اسی کے ذکر کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت یقیناً باعث سعادت ہے۔ آپ کی آمد اس دنیا میں رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں تمام عالموں کے لیے
صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انس کے لیے، عالم جن کے لیے، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم نباتات، اور غرض یہ کہ عالم ازل سے لے کر قیامت تک اور بلکہ عالم حشر تک آپ کی رحمت عالمگیر ہے، آفاقی ہے، دائمی ہے۔ آپ اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ کو ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت کے لیے ہے جب آپ کی مبارک عمر 40 برس کی ہو گئی اور غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے اور آپ کی ولادت یقیناً یہ بھی آپ کی مبارک زندگی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف ولادت کا ذکر کیا جائے تو وہاں بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ اپنے حبیب کے اس ذکر پر اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ لیکن صرف ہمارے لیے یہی کافی نہیں۔ عام طور سے امت کا ایک بڑا طبقہ صرف ذکر ولادت کو کافی سمجھتا ہے، اور ذکر ولادت کو سن کر صرف چند رسمی چیزیں انجام دے لینے کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نعت گوئی ہوتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور بعض شریعت سے ناواقف یا جان بوجھ کر آقا کی نسبت پر اور آقا کے نام پر گانے اور باجے اور ڈیجوں کے ساتھ جلوس نبی، عید میلاد النبی کے عنوان سے نکالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جو شریعت کی خلاف ورزی کرے، آقا کے لائے ہوئے پیغام کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے، نبی کی تعلیمات کو پامال کر دیں، سنتوں کو ذبح کر دیں، اور پھر نام دیں اس بات کا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اور آپ کی ولادت کے عنوان سے کر رہے ہیں، اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور ہم ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر امت مسلمہ کا ایک طبقہ چل پڑا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں دین حق سے پھیر دیں، ہدایت سے پھیر دیں، اور اپنے جیسا تمہیں گمراہ بنا ڈالیں۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے نبیوں کی نسبت پر، اپنی شریعت اور اپنے دین کے نام پر خرافات اور رسوم اور رواج کو انجام دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو اتنا بڑا حسد کہ ان کو نبی آخر الزماں ملا، ان کو قرآن ملا، ان کا قبلہ بیت اللہ، قیامت تک کے لیے ان کی شریعت اللہ نے نازل فرمائی اور عطا کی ہے، لہٰذا وہ حسد میں مبتلا ہو کر امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے لگے، اور امت مسلمہ میں ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی جس طرح وہ دین کے نام پر ان کو انجام دیتے تھے، آج امت مسلمہ ان کو دین کے نام پر اور نبی کے نام پر انجام دینے لگی۔ جب 25 کرسمس ڈے آتا ہے، کرسمس ڈے 25 دسمبر، تو آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ایک نبی کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر عیسائی دنیا میں کتنے گناہوں کا، معصیتوں کا، جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔
عیاشیاں ہوتی ہیں، شراب نوشی کا دورہ ہوتا ہے، آبروئیں اور عزتیں لوٹی جاتی ہیں، لوگ پکنک مناتے ہیں، ناچ گانے میں مست ہوتے ہیں، اور اتنے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے عیسائی دنیا کہ غالباً پورے سال بھی اتنے گناہ نہ ہوتے ہوں گے جتنے وہ ایک رات کے اندر گناہوں کو کر ڈالتی۔ جس طرح وہ نبی کے نام پر طبلہ، سارنگی، ناچنا، گانا، جلوس نکالنا، موج مستی کرنا، اسی طرح ایک امت کا ایسا طبقہ امت مسلمہ میں بھی ہے کہ جو نبی کے نام پر اور نبی کی ولادت کے نام پر اس طرح کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین، ایک پیارا، ایک سادہ دین لے کر آئے تھے جس میں دنیاوی کامیابی، آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی اللہ نے اس میں رکھی، اور جو دنیا کے اندر گناہ، معصیتیں، نافرمانیاں، ظلم و جور، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول مٹانے کے لیے آئے تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ آپ نے اپنے ارشادات میں اور اپنے عمل میں امت کو بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے، لیکن ہم نبی کے نام پر جب ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو کتنے انسانوں کو ہمارے اس عمل سے بے پناہ تکلیفیں پہنچتی ہیں، کتنے ایمرجنسی میں بیمار جاتے ہیں، کتنی عورتوں کی ڈیلیوری پیش نظر ہوتی ہے، لیکن سڑکوں پر جلوس ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، مریض اسپتال تک پہنچ نہیں پاتا، اس سے پہلے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ عورت ڈیلیوری کے لیے اسپتال تک اس ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے بے پناہ مشقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کس راہ پر ہم چل پڑے ہیں کہ نبی کے نام پر اور دین کے نام پر ہم دوسروں کو اذیت اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ دوسرے کی خیر خواہی کرو، دوسرے کو بھلا چاہو، دوسرے کو راحت اور آرام پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں ایک مرتبہ بیٹھے اور یہ مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ میں اور آس پاس جتنے بھی ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، معذور ہیں، ان تمام کی ایک فہرست تیار کی جائے اور ان لوگوں کی ذمہ داری صاحب ثروت اور ذمہ دار لوگوں کے سپرد کر دی جائے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ دیکھ بھال کرو گے۔ لہذا فہرست تیار کی گئی اور جو کمزور تھے ان لوگوں کے ذمے میں دے دیا گیا جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور خدمت کر سکتے ہیں۔ نام لکھے جاتے رہے یہاں تک کہ جب ایک بیوہ بڑھیا عورت جو نابینا اور اندھی تھی اس کی خدمت کی باری آئی تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ اس کو رہنے دو، کہ اس کی خدمت کس کے سپرد کریں گے، کہ اس کا انتظام ہو چکا ہے، رہنے دو۔ جب حضرت عمر سے یہ کہا تو ان کو جستجو ہوئی کہ آخر کس نے اس عورت کی ذمہ داری لی ہے جو امیر المومنین حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری لے لی گئی ہے۔ لہذا اس نام کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن فجر کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے اور کہا کہ امی جان کوئی خدمت اور کام ہے جس کو میں انجام دوں؟ کہا کہ بیٹے فجر سے پہلے کوئی آیا تھا، میرے تمام کام کاج وہ کر گیا۔ کہ کون آیا تھا؟ کہ میں نابینا اور اندھی ہوں، میں نہیں جانتی کہ کون آیا تھا۔ وہ آتا ہے اور فجر سے پہلے پانی کا انتظام، گھر کی صفائی کا کام اور غلے کا انتظام، تمام چیزوں کا انتظام وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن فجر سے پہلے آئے، نماز سے پہلے دیکھا تمام کام انجام دیا جا چکا ہے، تجسس بڑھا۔ تیسرے دن وہ تہجد کے وقت آئے تو دیکھا ایک شخص آگے آگے جا رہا ہے، ننگے پیر ہے۔ دیکھا کہ یہ چال تو حضرت ابو بکر صدیق کی لگ رہی ہے۔ کہا ابو بکر؟ کہا کہ ہاں۔ کیا تم اس وقت کیا چپل کیوں نہیں پہنے، جوتی بھی کیوں نہیں پہنی؟ کہنے لگے کہ میں نے جوتی اس لیے نہیں پہنی کہ میں جوتی پہن کر چلوں اور میری جوتی اور چپلوں کی آہٹ سے کسی کی نیند کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچے۔ راحت پہنچانے جا رہے ہیں، آرام پہنچانے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں بھی یہ کسی گوارا نہیں ہے کہ میرے قدموں کی آہٹ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ آج ہم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں کہ کتنوں کی اذیت اور تکلیفیں پہنچانے کا ہم سبب بن رہے ہیں۔ یقیناً سیرت کے جلسے کیے جائیں، ان میں آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جائے، ولادت مبارکہ اور آپ کی ولادت کے واقعات اور حالات کا تذکرہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت کا بھی ذکر کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اور نبوت سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا، اس کے ذریعے ہمیں شریعت ملی، اس کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، حلال اور حرام کے درمیان ہمیں تمیز ہوئی۔ اس دنیا کے اندر شراب نوشی عام تھی، جوئے بازی کے لوگ عادی تھے، قتل و غارت گری کا دورہ تھا، انسان کی جان اور انسان کے مال محفوظ نہیں تھے، انسان کو دیکھ کر ڈرتا تھا، کوئی کسی پر ترس نہیں کھاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں کھاتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، دامادی کے اندیشے اور خوف سے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، بلکہ کتنے تو ایسے تھے کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے لڑکیوں کے علاوہ بھی قتل کر دیا کرتے تھے کہ جب ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے انتظام نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنی اولاد کو کھلانے کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ اتنے سنگ دل، اتنے سخت دل، گھر گھر شراب کی بھٹیاں تھیں، گھر گھر شراب کے دور چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے گھر کے بڑوں کو چھلکتے ہوئے شراب کے جام اور پیالے پلایا کرتے تھے۔ اتنی برائیاں تھیں کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ اور ننگی حالت میں کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، طواف کرتے جاتے تھے اور ان کی عبادت اور پرستش کرتے جاتے تھے۔ کسی کے اوپر ظلم کر دینا، قتل کر دینا، مال لوٹ لینا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عام ان قبائلی زندگی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے لوگوں کا پیشہ صرف لوٹ مار کر اپنی زندگی کو بسر کرنا تھا اور مال کو حاصل کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ اب ان تمام چیزوں کا آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں خاتمہ کیا اور ایک بہترین معاشرے کو اس دنیا میں آپ نے تشکیل دیا۔ تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا۔ یا تو کسی کو اپنی جان اور مال پر اطمینان نہیں تھا، اندیشہ تھا، ہر وقت خوف کرتا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ہیرا سے یعنی عراق سے بیت اللہ تک ایک عورت سوار ہو کر تنہا سفر کرتی تھی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تھا۔ ایسا امن و امان کا زمانہ اور دور آیا تو رسالت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ رسالت سے ہمیں کیا ملا ہے۔ رسالت میں اللہ نے اس انسانیت کو، اس دنیا کو کیا دیا ہے۔ رسالت ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح آپ کی ولادت اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، تو ہم آپ کی ولادت کا ذکر سنیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو نے ہم پر ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت پر بے پناہ احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بہاریں آئی، ورنہ یہ دنیا تو خزاں رسیدہ تھی، یہ دنیا ترس رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ آپ کی آمد سے اس دنیا کے اندر انسانیت کو حوصلہ ملا ہے، جینے کا سلیقہ ملا ہے، اور آپ کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بہار آئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا ہے۔ پھر رسالت کا بھی ذکر کرے اور یہ بتانا چاہیے کہ رسالت کو اور نبوت کو عطا فرما کر اللہ نے پوری انسانیت پر کتنا عظیم احسان فرمایا کہ رسالت ہی کے ذریعے ہمیں شریعت ملی، قرآن ملا، اور تمام احکام حلال اور حرام کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے واسطے سے تمام انسانیت کو اور خاص طور سے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہجرت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت اور وحدانیت کے پیغام کو پیش کیا تو وہی عرب اور مکے کے لوگ
جو آپ کے شیدائی تھے، آپ پر فریفتہ تھے، آپ کے دل دادا اور آپ کے ثنا خواں اور مداح تھے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا، یہاں تک کہ 13 سال تک ظلم و ستم کی چکی میں آپ پستے رہے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما کر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ہجرت کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین جب پھیلے گا، دین کی اشاعت جب ہوگی، جب ہم ہر طرح کی قربانیاں پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، حالانکہ کوئی پرندہ بھی اپنے گھونسلے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں اور آنسوؤں کے ساتھ خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے ہیں، اور جب موڑ آیا ہے تو اس کی طرف رخ کر کے آپ دیدہ ہو کر تڑپتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، روئے زمین پر سب سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے، اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ آپ غار ثور میں پھر پناہ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے بیوی کو، بچوں کو، مال و دولت کو، اپنے وطن کو، زمین جائیداد کو، سب کو دین کے لیے قربان و نثار کر دیا۔ جب تک دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کی اشاعت اور تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ غار ثور میں آپ جب پناہ لیتے ہیں، کفار آ جاتے ہیں اور اس کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر گھبرا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، کیسے بھی حالات ہوں، مخالف ہوائیں چلیں، مخالفتوں کے طوفان اور آندھیاں آئیں، لیکن ان حالات میں بھی صرف اور صرف اگر ہماری نظر ہو تو اللہ پر نظر ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو۔ جب ہم سفر کریں تو ایک معتمد، قابل اعتماد اچھے ساتھی کا انتخاب کریں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جس کی وجہ سے اسلامی ریاست اور مملکت کا قیام عمل میں آیا، اور پھر آزادی کے ساتھ دین اسلام پورے عالم کے اندر پھیلا، پلا اور پھولا ہے۔ ہجرت میں یہ سبق ہے، اور جب پیغام پورا پہنچا دیا تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام اجل آیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بتانا ہے اس میں کہ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لعہد لکان الرسول فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنا کسی کو نصیب ہوتا تو آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ جب آپ کو بھی ہمیشہ رہنا نصیب نہ ہوا تو کسی کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ انک میت و انہم میتون، آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے، سب انسانوں کو مر جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہ سبق ہے، دنیا کی دولتیں عارضی ہیں، دنیا کے منصب فانی ہیں، دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو جب آخر میں اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا آخرت میں، تو اللہ کے رسول نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ اس رحلت میں، اس وفات میں یہ سبق ہے کہ ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی فانی اور زوال پذیر چیزوں میں اپنے دل کو نہ لگائیں، نہ ان سے محبت کریں۔ بہرحال یہ میرے آقا کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ولادت ہے، رسالت ہے، ہجرت ہے اور رحلت یعنی وفات ہے۔ ہم ربیع الاول کے مہینے میں صرف ولادت ہی کے تذکرے کو کافی سمجھتے ہیں، اور اسی کے عنوان اور اسی نسبت سے ہم جلوس نکالتے ہیں اور نہ جانے کن کن رسوم و رواج کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کی رسالت کو بھی پڑھیں، سنیں اور سنائیں۔ آپ کی ہجرت میں کیا سبق ہے اس کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں اور سنائیں، اور آپ کی رحلت اور وفات میں ہمارے کے لیے کیا سبق ہے اس سے بھی ہم نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔